پاکستان، سعودیہ، ترکیہ، 3 دل ایک جان، تینوں ملکوں کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے دستخط کر دیے۔ اعلامیہ کے مطابق خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ قصر صفا مکہ میں ولی عہد محمد بن سلمان نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا۔ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے سے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ ریاض کی بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور کو پاکستان، ترکیہ اور سعودی پرچموں سے چمکا دیا گیا۔ اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، عاصم منیر نے عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی۔ شہباز شریف کی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ روضہ رسول پر زیارت خاص کی سعادت حاصل ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شامل۔ دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے عزیز بھائیوں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایکس پوسٹ پر کہتے ہیں، تینوں برادر اسلامی ممالک ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے لیے متحد ہیں۔ دعا ہے تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کا مضبوط حصار ثابت ہو۔ معاہدہ تینوں برادر ممالک کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کہا، فیلڈ مارشل کی انتھک کاوشوں، غیر متزلزل عزم نے عظیم مقصد کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی معاہدہ دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبوں کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دفاعی معاہدے پر دستخط تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایکس پر بیان۔ کہا، مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کہتے ہیں کہ مکہ دفاعی معاہدہ عالمی سلامتی اور استحکام کے لیے ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دے گا۔ OIC نے تاریخی مکہ معاہدے کو اہم تزیراتی پیش رفت قرار دے دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے علاقائی اور عالمی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا۔ کہا، مکہ معاہدہ خطے اور مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے، رکن ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعمیری شراکت داری کو مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ امید ہے یہ تاریخی معاہدہ خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ اور عالمی برادری کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ معاہدہ مسلم دنیا کے امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کی جانب اہم اقدام قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں، تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ یہ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ سعودیہ، ترکیہ، پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। खूबसूरत मंजर कशी, तीनों बरादर ममालिक के दिफाई ताउन और मजबूत ताल्लुकात की आकाश। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। हंगों में फितरल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 27 साल कैप्टन हमजा अकरम वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब किया। खवारिज के कब्जे और असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में दिगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। कम्बेला और आसिमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहान वासिल, 4 जख्मी, 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करके 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। कार्रवाई के दौरान जख्मी होने वाले दहशतगर्दों में सरगना शौकत मामा भी शामिल। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितनाल हिंदुस्तान झंडे हटा दिए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सब्र जमील की दुआ। सदर जरदारी ने कहा, मादरे वतन दलेर सपूत की कुर्बानी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करती है। शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन हमजा अकरम शहीद ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को खिराज अक़ीदत। मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर इन्हसार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होकर हर बैरूनी अनासिर के खिलाफ दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान इस सोच का खैर मकदम करता है। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल किया जाता है तो इलाकाई ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी मुलाकातें भी बहाल हो जाएंगी। ओमान ने आबने हुर्मस के फ्रेम वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरान का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गज़ावी ने कहा, ओमान मुआहदे पर रजामंद हो गया। फ्रेम वर्क के हतमी मुसवदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अमेरिका ने भी ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मस पर मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तिजारती जहाज दानी बगैर रुकावट बहाल करने के मुआहदे के ऐलान के बाद अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा। इक़दामात ईरान की जानिब से वादों पर अमल दरामद से मशरूत रहेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने आबने हुर्मस में 7 अगस्त तक 51 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील किया। ईरान ने आबना हुर्मस से अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की गुजरगाह रोकने की शर्त पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक आबना हुर्मस को दोबारा खोलने के लिए जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों की आबनाए से गुजरने पर पाबंदी आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका ने सालिसियों को वाज़ेह कर दिया, वाशिंगटन आबना हुर्मस में जहाज़ ईरानी पर ईरानी पाबंदियां या टॉल्स कबूल नहीं करेगा। मुजवज़ा मुआहदे में ईरान के करीब से गुजरने वाली इन बाउंड लेन और ओमान के करीब आउट बाउंड लेन कायम करने की तजवीज़ शामिल। ईरान आबना हुर्मस को बगैर रुकावट खोल देता है तो ट्रंप इंतजामिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर सकती है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दबाव के सामने झुकने वाले नहीं। ईरान सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जंग या जाहरियत के ख्वाहां भी नहीं है। ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियां खत्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। मुज़ाकरात के जरिए ईरान लबनान में जंग रोकने में कामयाब रहा, नाकाबंदी खत्म करवाने और बाज़ पाबंदियों में नरमी करवाने में भी कामयाबी हासिल की। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग से निकलने की राह तलाश की जाए, तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। अमरीकी फ़ौज के पास फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल्स के ज़खायर कम हो रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ट्रंप को बावर करा दिया।
امریکی نیوز چینل نے اہم مشاورت کا انکشاف کر دیا۔ CNN کے مطابق جنرل جان کین نے اہم عہدیداروں سے ذاتی طور پر بھی رائے لی۔ ذرائع کے مطابق جنرل کین کا موقف ہے کہ مزید فوجی کارروائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر CIA، وزیر خارجہ اور نائب امریکی صدر سمیت اعلیٰ حکام سے ممکنہ فوجی آپریشنز کے خطرات پر بات کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $83.55 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $78.18 کا ہو گیا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے ایران کی تیل برآمدات متاثر۔ خارق جزیرے پر ٹینکروں کی لوڈنگ کی سرگرمیاں معطل۔ ایک ہفتے سے کسی آئل ٹینکر پر تیل لوڈ نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب سے تعلق الزام میں دبئی کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر پابندی عائد کر دی۔ مشرق وسطی جنگ کے امریکی معیشت پر منفی اثرات، جولائی میں روزگار کے مواقع میں 23,000 اسامیوں کی کمی رہی۔ نئے روزگار رپورٹ آنے پر امریکہ میں شرح سود بڑھنے کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام، ٹیکنالوجی کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ریکارڈ۔ پیٹرول $2.20، ڈیزل $1.50 لیٹر سستا۔ اوگرا نے 10 اگست تک پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $327.62 فی لیٹر مقرر، ڈیزل کا 1 لیٹر $380.86 میں فروخت۔ مٹی کا تیل $1.5 لیٹر سستا، نئی قیمت $289.95 فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی۔ گنتی گنتی تو شروع ہو چکی ہے، تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے، نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ شہباز شریف کی نیت صاف ہے، ان کے آس پاس کے لوگوں کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا۔ بعد میں جلسے سے خطاب میں کہا، اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی ہو رہی ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ شہباز شریف کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ حکومت کی الٹی گنتی ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی۔ کہا جاتا ہے سسٹم گر چکا ہے، اس کا حل نئے صوبے ہیں۔ جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل سکے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا، یہ شیر طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے۔ پونچھ والے 10 اگست کو شیر کا شکار کرنے والے ہیں۔ نون لیگ کی غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اب ان کا گلا پکڑنے کا وقت آ گیا۔ پاؤں پکڑنے کا وقت جلد آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں جب یہ میرے پاؤں پکڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس 17 پنجاب کو صوبے میں مزید بہتری کا ہدف دے دیا۔ مریم نواز کا ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن یقینی بنانے کا حکم۔ ADC سوشل سروسز کو بحالی کی صورتحال پر مانیٹرنگ کی ہدایت۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتالوں، پارکس اور گرین بیلٹس میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہریوں کی سبزیوں اور فروٹ منڈیوں کی صفائی پر خصوصی طور پر فوکس کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنرز کو متعلقہ کانٹریکٹر اور MD واسطہ سے مسلسل رابطوں اور ملاقاتوں کا حکم۔ کراچی میں تاجر میر رضا کی عدالتی نگرانی میں خبر کشائی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید میڈیکل بورڈ کی سربراہ ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد کی بطور پیتھولوجسٹ شمولیت۔ ڈاکٹر فرح وسیم بورڈ میں بطور فورینزک ایکسپرٹ شامل۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم سے پہلی رپورٹ میں موجود تضادات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میر رضا کا موت سے قبل بھیجا گیا آڈیو میسج منظر عام پر آ گیا۔ مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کیا، پیمنٹ ریکوری کی تجاویز بھی دی۔ آڈیو میسج میں میر رضا نے 10 لاکھ روپے کے 3 چیک دینے کی تجویز دی۔ مخاطب شخص سے مسائل کھل کر بیان کرنے کو کہا کہ اس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا امکان۔ مادر وطن کے بہادر سپوت میجر طفیل محمد نشان حیدر کا 68واں یوم شہادت۔ بورے والا میں شہید کے مزار پر چاک چوبند دستے کی سلامی۔ میجر جنرل نعمان منظور اوان نے پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق میجر طفیل محمد نے شدید زخمی ہونے کے باوجود مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ پوری قوم کا میجر طفیل محمد شہید کی عظیم قربانی کو سلام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال شجاعت ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دفاع وطن کے لیے لازوال باب رقم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے لکشمی پور کے میدان میں جرأت اور شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ یورپ میں امریکی فوجی آپریشنز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل چارلز کوسٹینزا کو ہٹا دیا گیا۔ جنرل چارلز کے عہدے کی مدت 2 ماہ بعد ختم ہونا تھی۔ جنرل تھامس فیلٹی کو جنرل چارلز کی جگہ لینا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی امریکی فوج میں اعلیٰ سطح پر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پر چھاڑ، 2 درجن سے زائد اعلیٰ آفیسرز کو برطرف یا سائیڈ لائن کیا جا چکا ہے۔ مانسون کے نئے سپیل کا آغاز۔ لاہور اور ڈسکا میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں مطلع جزوی ابر آلود۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب۔ ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ کندکوٹ میں 20 فیڈر کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیراب۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں اسٹال سج گئے۔ ہر سو سبز ہلالی، پرچموں کی بہار، بیچز اور جھنڈیوں کے ساتھ خصوصی ملبوسات کی بھی خریداری جاری۔